أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا کہ خوشیاں چومے گی بڑھ کے قدم، خوشیاں چومے گی بڑھ کے قدم، خوشیاں چومے گی بڑھ کے قدم، ہاتھ سے سارے ٹل جائیں گے، خوشیاں چومے گی بڑھ کے قدم، ہاتھ سے سارے ٹل جائیں گے، کہ خوشیاں چومیں گی بڑھ کے قدم، ہاتھ سے سارے ٹل جائیں گے، دے گی آواز خود منزلیں، دے گی آواز خود منزلیں، ارے گرتے گرتے سنبھل جائیں، کیا بات ہے آواز خود منزلیں، گرتے گرتے سنبھل جائیں گے۔ جڑی ہوئی ہے، نور کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں کوئی آیت چھوڑ جاتی ہے مجھے محسوس ہو جاتا ہے نور کا جو تسلسل تھا، نور کا جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ سلسلہ کچھ دیر کے لیے رکا پھر جاری ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، گھروں میں آج کل انورٹر بیٹری کا سسٹم چل رہا ہے، ہر گھر کی ضرورت بن گئی، بیٹری اور انورٹر لگا ہوا ہے، کرنٹ جیسے ہی جاتا، کرنٹ جاتے ہی صرف چند سیکنڈ کے لیے لائٹ بجھے جیسا محسوس ہوتی، مکمل نہیں بجھتی، پھر چالو ہو جاتی، لیکن پاور کچھ کم رہتا اس کا، جیسا ہم محسوس کر سکتے۔ ابھی کرنٹ گیا ہوا ہے، بجلی بند ہوئی، پھر انورٹر چالو ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیتیں جب پڑھتے تھے تو نور اتر ہوا محسوس ہوتا تھا، تو یہ محسوس کر کے بتاتے تھے، یہ ہے میرے بھائیو قرآن کریم کی عظمت۔ اور فرمایا اس قرآن کو ایسی فضیلت ہے تمام کلاموں پر جیسی فضیلت اللہ کو ساری مخلوق پر ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے عظمت قرآن کے لیے۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا۔ اب عظمت کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم، آپ کے اپنے علاقے کے بزرگ عالم و راز کے صدر جلسہ، حضرت فرما رہے تھے، بتا رہے تھے، ہم لوگوں نے تمسکو کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ قرآن کو جزدان میں مضبوطی کے ساتھ باندھ کر رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیو، قرآن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ قرآن کو محبت کے ساتھ طاقوں میں سجا دیا جائے، قرآن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی میں سب سے پہلے تحفے میں جہیز میں قرآن دیا جائے، قرآن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب قرآن کو کھولا جائے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ بعضی قوموں کو قرآن کے ذریعے سے بہت بلند درجے تک پہنچا دیتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچاتا ہے، اللہ قرآن کی وجہ سے تنزلی کی طرف پہنچاتا ہے، اللہ قرآن ہی سے امتوں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور قرآن کے چھوڑنے سے دنیا میں زوال آتا ہے۔ جس وقت تک، جس دور میں بھی اس امت نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کی عظمت کو پہچانا، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، دنیا میں سر بلند تھے، دنیا میں سرخرو تھے، دنیا میں عزت کی اور محبت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، کیسے کیسے صحابہ دنیا میں آئے ہیں، زندگی ان کی کیسی تھی اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے، قرآن کو سینے سے لگانے سے پہلے، اور جب قرآن کو سینوں سے لگایا ان کی زندگیاں کہاں پہنچ گئی۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو قوموں کو ترقیوں پر لے جاتی ہے۔
ہے، بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ ارے اس قرآن کو سینے سے لگایا تھا وہ بلال حبشی، حبش کے رہنے والے، پستہ خط تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ پاک نے قرآن کی وجہ سے وہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں ابو جہل بھی تھا، اس زمانے میں ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب سب سے زیادہ خوبصورت آدمی تھا، جس کو کہا گیا ابو لہب، لہبن کے معنی آتے ہیں لال انگارے کے آتے ہیں، لال بھبوکا کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ابو لہب لہب کا باپ ہے، یعنی چہرہ بالکل گورا چٹا تھا۔ ابو لہب کا چہرہ بالکل خوب گورا تھا، لال رنگ تھا، غصے میں آتا تو بالکل لال انگار کی طرح ہو جاتا تھا، مسکراتا تو لال انگار کی طرح چہرہ ہو جاتا تھا۔ وہ ابو لہب بھی اس زمانے کے اندر موجود تھا، لیکن کیا ہوا؟ ابو لہب نے قرآن کو ٹھکرا دیا، ابو لہب نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، ابو لہب نے قرآنی تعلیمات کو اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ قرآن میں سورت نازل ہو گئی تبت یادا ابی لہب، ابو لہب کے لیے ہلاکت، ابو لہب کے لیے بربادی، ابو لہب کے لیے رسوائی، ابو لہب کے لیے تباہی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اسی زمانے میں حبشہ کا رہنے والا وہ کالا بلال مکے میں آتا ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، آقا نامدار کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم ابو لہب کا نام عزت سے کبھی نہیں لیا گیا، نہ لیا جاتا ہے۔ 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں، آج بھی بلال حبشی کا نام آتا ہے، محبت سے ہر مومن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ وہ بلال جب آتے تھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے دربار میں، تو کہتے تھے جا سیدنا بلال، ارے میرا سردار بلال آ گیا، میرا سردار بلال آ گیا۔ کون کہہ رہے؟ مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں سنا دی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے بادشاہ کا سب احترام کرتے تھے، اور بادشاہ بلال حبشی کا احترام کرتے ہیں۔ بلال حبشی کو سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہنشاہ نے، بادشاہ نے، مسلمانوں کے امیر نے، ارے جس گلی سے عمر گزر جاتا تھا اس گلی سے شیطان بھی گزرنے کو ڈرتا تھا، وہ عمر حضرت بلال کے استقبال کو کھڑے ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ عظمت کہاں سے ملی، یہ بلندی کہاں سے ملی، یہ مقام کہاں سے ملا، یہ مرتبہ کیسے عطا ہوا؟ بلال نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے، اذان کا وقت آیا، کعبے کے قریب آ گئے حضور۔ کہاں بلال کہاں ہیں؟ حضرت بلال پستہ خد، کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، کوئی خوبصورتی نہیں ظاہر میں، حاضر ہوئے کہ لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بلال چلو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دے دو۔ ہائے ہائے، کیا کہنے بلال کے بھی، کیا فرمایا؟ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ حضرت بلال آگے بڑھے، اپنے جوتے نکالنے لگے، اپنے چپل اتارنے لگے۔ حضور نے فرمایا نہیں بلال، چپل نہیں اتارنا، چپل سمیت کعبے کی دیواروں پہ چڑھ کے اذان دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کا کیا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن فرمایا بتا دیا بلال تیرے مقابلے میں کعبۃ اللہ کی بھی وہ اہمیت نہیں جو تیری اہمیت ہے۔ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر بلال آج تیری عظمت ہے، اور کہا بلال چپل سمیت کعبے کے اوپر چڑھ کے تم اذان دینا۔ یہ مقام کہاں ملا، کیسے ملا؟ یہ مقام قرآن کو سینے سے لگانے سے ملا، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی وجہ سے ملا۔ وہ سیدنا عمر فاروق جو اسلام لانے سے پہلے عمر تھا، عمر ابن خطاب تھے، اسلام لانے سے پہلے اسلام کے دشمن تھے، نبی کا دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، لیکن یہ ایمان ملا عمر ابن خطاب کو تو قرآن کی وجہ سے ملا۔ مجھے وقت کم ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، واقعہ معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء سے، پتا چلا کہاں چلے تھے، تلوار لے کے نکلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، لیکن راستے میں معلوم ہوا بہنوں ہی مسلمان ہو گئے، غصے میں بے قابو ہو گئے، بہن کے گھر چلے گئے۔ بہن نے جب دروازہ کھولا، بہن سے پوچھا کہ بہن تم لوگ مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے۔ بہن کو مارا پیٹا، کہنے لگے کیا کر رہے تھے؟ بولے قرآن پڑھ رہے تھے۔
بہن کو اتنا مارا بہن لہو لہان ہو گئی، جسم سے خون بہنے لگا۔ بہن بھی کہنے لگی عمر جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری بھی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عمر تم کفر میں اتنے متشدد ہو، کفر میں تم کو اتنا غصہ ہے، میں بھی ایمان میں اتنی متشدد ہوں، تم چاہو تو میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہو، میرے روح نکال سکتے ہو، لیکن اللہ کی قسم میرے سینے سے تم قرآن کو ایمان کو نہیں چھین سکتے، نہیں نکال سکتے۔ جب عمر نے بہن کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، عمر کا دل پسیجا، کہا کہ بہن کہاں ہے وہ قرآن، مجھے بھی پڑھا دو، مجھے بھی دکھا دو۔ ایسے نہیں دکھاتے قرآن کو چھونے کے لیے۔ اللہ نے قرآن فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر پاکی کے نہیں چھینا ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو پڑھنا بھی نہیں، چھونا بھی نہیں ہے، تو نہ پڑھ سکتے نہ چھو سکتے ہیں، اس لیے کہ کافر نجس العین ہوتا ہے، لہذا ان کو غسل کرنا پڑے گا۔ ادھر یہ غسل کرنے گئے، ادھر بہن دعائیں مانگ رہی، اے اللہ میں تو اس کے ظاہر کو پاک کرنے کے طریقہ بتا دی، اللہ جی تم اس کے دل کو بھی پاک کر دو۔ اللہ نے توفیق دی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اور جب قرآن کو سنا ایمان کے اندر داخل ہونے کو تیار ہو گئے۔ کہا مجھے بھی لے کے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہوا۔ وہ عمر جب مسلمانوں کے امیر بن گئے، راتوں میں اٹھ کے تہجد میں روتے تھے، مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے تھے اور کہتے تھے عمر ایک دور تھا تیری پھوپھی کہا کرتی تھی عمر تو سے تو اونٹ بھی چرانا نہیں آتا، کیا زندگی گزارے گا، کیا کر کے جیے گا؟ اے عمر تیری کیا حیثیت تھی دنیا میں، تو اتنا ذلیل تھا، تیرا باپ تجھے دھتکارتا تھا، تیری پھوپھی تجھ پر تانے مارتی تھی، تجھے تو اونٹوں کو چرانے بھی نہیں آتا تھا۔ عمر تجھے اللہ نے آج اتنے بڑے دنیا کا تجھے مالک بنا دیا، اتنی بڑی شہنشاہیت تجھے عطا کر دی۔ کہتے عمر کو یہ مقام کیسے ملا میرے بھائیوں؟ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کو سینے سے لگایا تب عمر کو یہ مقام ملا۔ قرآن دستور حیات ہے، قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے دنیا میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری زندگی ایک ایمان والے کی کیسی ہونی ہے، ایک مسلمان کی پیدائش کیسی، اس کے بچپنا، جوانی، پھر زندگی کے سارے کام کاج، پھر موت کیسی ہونی قرآن نے بتایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ چاہتے تو تورات کی طرح کتاب بنا کر نازل فرما دیتے، مکمل زبور اور انجیل کی طرح کتابی شکل میں دے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو دنیا میں نازل فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں قرآن کس حال میں نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، آپ نے سیرت کے جلسوں میں بارہا سنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا قسم پرسی میں چل رہی تھی، 500 سال سے دنیا میں نبوت کا سلسلہ بند تھا، کوئی نبی نہیں ہے تھے عیسیٰ نبی علیہ السلام کے بعد میں دنیا پوری کفر و شرک کے اندھیری میں بھٹک رہی تھی، ہر برائی عام تھی، ظلم زیادتی برپا عام تھی، فساد برپا تھا، دلوں میں سکون نہیں تھا، ماں باپ کی کوئی محبت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کو نیلام کیا جاتا تھا، سڑکوں پہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ماؤں کو باپ کے مرنے کے بعد میں وراثت کے اندر تقسیم کر لیا جاتا تھا، بیوہ کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہوتا تھا، شوہر مر جائے گھٹ گھٹ کے مرنا پڑتا تھا، عورت کھلونوں کی طرح تھی، بے جان کھلونا تھی، جب تک جی چاہا استعمال کر لیا
دیا، جب جی چاہا توڑ کے پھینک دیا۔ کوئی عورت راستے سے گزر جائے، کوئی عورت گھر سے نکلے، وہ عورت باحیا اور با پردہ اور اپنے عفت و عصمت کی پاک دامنی کے ساتھ اپنے گھر کو واپس لوٹے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ کھلے عام سڑکوں پر بہنیں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر برسر عام ننگا ناچ ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 مورتیوں کو رکھ کر پوجا کی جاتی تھی۔ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ باپ بھی ننگا ہے، بیٹی بھی ننگی ہے، ماں بھی ننگی ہے، جوان بیٹا بھی ننگا ہے، جوان بھائی بہن مادرزاد ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ شیطان نے بتلا دیا، شیطان نے دماغ میں ڈال دیا، ان کپڑوں کے ساتھ ہم نے کتنے گناہ کیے، ان گناہ آلود کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیسے کرے، اس لیے کپڑے اتار کے گناہ کرو، کپڑے اتار کے طواف کرو۔ ارے طواف کرنا تھا، کپڑے اگر گناہ آلود ہیں تو کپڑوں سے زیادہ یہ بدن گناہ آلود ہے، کپڑوں سے زیادہ بدن پہ کا چمڑا گناہ آلود ہے۔ پہلے جسم کے چمڑے کو اتار کے پھر طواف کرنا چاہیے تھا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن ان کے پاس عقل تھی ہی نہیں، اس لیے کہ جب قرآن نہیں تھا تو لوگ عقل سے بھی پیدل ہو چکے تھے، باوجود یہ کہ شاعر تھے، باوجود یہ کہ فصاحت و بلاغت کے اندر بہت ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پڑھ تھے، جاہل تھے، بے بہرا تھے، ہر چیز سے لاپرواہی کی زندگی گزر رہی تھی، بے حیائی کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی، بے شرمی کا دورہ تھا، بڑے عجیب و غریب حالات تھے اس وقت کے۔ میرے بھائیوں، اس عجیب و غریب دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل اپنی اصلی حالت میں غار حرا میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ غیر مانوس آدمی ہے، غیر مانوس چہرہ ہے، پہلی مرتبہ ایک آدمی کو اس کی اپنی اصلی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ حضرت جبرائیل آ کر کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے وحی نازل ہو رہی، سب سے پہلے قرآن نازل ہو رہا۔ معلوم ہے آپ کو، قرآن کی سب سے پہلی 5 آیتیں، سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں ہیں۔ اور کس وقت نازل ہو رہی؟ میں نے ابھی نقشہ کھینچا آپ کو ملک عرب کا، مکے کی سرزمین کا نقشہ، ملک حجاز کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا۔ ان برائیوں والے ماحول میں جہاں پر شراب عام تھی، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، ایک دوسرے کا مرڈر کر دینا عام تھا، ایک دوسرے کا قتل کرنا عام تھا، زمین پر گرے ہوئے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، مردار کھانے کے عادی ہو چکے تھے، جھوٹ عام تھی، غیبت چغلخوری عام تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ عزتوں کو لوٹنا عام تھا، ساری برائیاں عام تھی۔ اس زمانے میں، اس دور کے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اصلاح معاشرہ کی کلید کو بیان فرمایا، اصلاح معاشرہ کی کنجی اللہ نے عطا فرمائی، اصلاح معاشرہ کا نسخہ کیمیا اللہ نے یہاں سے دیا۔ اس دور میں عقل یہ کہتی ہے کہ بظاہر میں ان برائیوں کی تردید، ان گناہوں پر نکیر کے بارے میں آیت نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے 500 سالہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس وقت کے اعتبار سے جس کو فی الحال کہتے ہیں، اور معال کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہترین طریقہ اللہ نے اس آیت میں عطا فرمایا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ فرمایا پڑھیے، نبی جی کہہ رہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے سینے سے لگایا، بھینچا اور چھوڑا، 3 دفعہ کیا، اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، ایک اچھلتے کودتے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔
اقرا وربک الاکرم، اس رب کا نام لے کر پڑھیے جو بہت زیادہ مکرم ہے، بہت زیادہ عزتوں والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ، وہ خدا، وہ ذات جس کا نام لے کر آپ کو اب قرآن پڑھایا جا رہا، وہ ذات وہ ہے جس نے انسانوں کو تعلیم دی، علم دیا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ خلاصہ یہ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلی چیز تعلیم ہے، سب سے پہلی چیز ایجوکیشن ہے، سب سے فرسٹ امپریشن ایجوکیشن ہے۔ جب تک یہ قوم تعلیم یافتہ تھی، جب تک اس قوم میں علم تھا، اس وقت تک اس قوم کا معاشرہ سدھرا ہوا تھا۔ 23 سالہ صحابہ کے دور میں زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے صحابہ کی، صحابہ کے پاس علم تھا، صحابہ کے پاس تعلیم تھی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مکے کی سرزمین پر دار ارقم میں مدرسہ قائم کیا، مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے گئے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد صفہ چبوترے پر تعلیم کا انتظام کیا۔ صحابہ کی بھوک کا انتظام نہیں کیا، صحابہ کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کیا، صحابہ کے مکانات اور بلڈنگوں کی تعمیر کا منصوبہ نہیں بنایا، صحابہ کے کاروبار کو ترقی دینے کا منصوبہ نہیں بنایا، بزنس کو بڑھانے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ سب سے پہلے اگر کوئی منصوبہ ہوا مکے میں، سب سے پہلے اگر کوئی منصوبہ ہوا مدینے میں، وہ تعلیم قرآن کا منصوبہ تھا، تعلیم الہی کا منصوبہ تھا۔ تعلیم کے لیے پلاننگ کی گئی، تعلیم کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا، تعلیم کے لیے عزائم کیے گئے اور امت کو تعلیم کے اوپر لا کر کھڑا کیا، اس لیے کہ تعلیم ہی سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر جو بدامنی آتی ہے، معاشرے کے اندر جو برائیاں جنم لیتی ہے، معاشرے کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے آتی ہے، لا علمی کی وجہ سے آتی ہے، کم علمی کی وجہ سے آتی ہے۔ دین سے دوری جو پیدا ہوتی ہے، علم سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے، دین سے بیزاری جو پیدا ہوتی ہے، تعلیم سے ناشنا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے بھی؟ ارے بولو نا کچھ آپ بھی۔ تعلیم ضروری ہے۔ تھوڑا وقت کم ہے، میں جلدی جلدی اپنی بات کو پوری کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا دھیان سے سنیے۔ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی۔ جیسے ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب بیان میں سنتیں لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ کیا سمجھا رہے تھے بھائی؟ ارے بولو نا کچھ آپ بھی۔ سنتیں، دعائیں سکھا رہے تھے۔ چھینک آنے پر کیا پڑھنا، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا، پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا۔ ویسے انہوں بتائے جمائی آتی نا، جمائی بولتے ہم لوگ، جمائی آتی، منہ کھل جاتا تو بولے اس وقت استغفر اللہ پڑھنا۔ بولے کیا پڑھنا؟ بولے بھائی استغفر اللہ۔ ایک صاحب تھے، بزرگ قسم کے بڑے آدمی تھے، انہوں سن لیے جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا۔ جمائی بولتے معلوم نا؟ معلوم، ہاں۔ انشاءاللہ پھر کل جمائی کے بارے میں کل بولتا ہوں انشاءاللہ، آج کل کے جمائیاں کا کیا حال ہے۔ اتفاق سے وہ جلسہ سننے کے واسطے، بیان سننے کے لیے دوسرے شہر سے، دوسری بستی سے ان کا جمائی بھی آیا ہوا تھا۔ رات میں یہ بزرگ گھر کو پہنچ کے دروازہ لگا لیے، سونے کو گئے، اچانک بیل بجی، کنڈی بجی، جیسے دروازہ کھولے سامنے جمائی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں بولے استغفر اللہ۔ جمائی بڑا پریشان ہوا، 12 بج گئے، تہجد کا ٹائم ہے، ایک پاؤں خبر میں ہے، ایک پاؤں اوپر ہے، اب بہت گناہ پاپ کر لیے نا، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں گے، سسرے صاحب سمجھ رہا انہیں۔ پھر صبح ہوئی، فجر کی نماز کو اٹھے، سسرے داماد کا آمنے سامنا ہوا، بولے استغفر اللہ۔ انہیں پریشانی ہے، کیا ہوا؟ بوڑھے میں سٹک گئے کیا انہوں، اسکرو ڈھیلا ہو گیا کیا؟ بولے پھر اس کے بعد گھر کو آگے، ناشتے کے جگ دسترخوان پہ بلائے گئے، جیسے ہی داماد سامنے آیا، جمائی سامنے آیا تو صاحب بولے استغفر اللہ۔ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر دوپہر کے کھانے پہ بھی ایسے ہی قصہ ہوا۔ اب اس کو رہا نہیں گیا، بیوی کو بلا کے بولا کیا آگے تیرے بابا کو میں کیا شیطان دکھ رہوں؟ اٹھے کہ میرے دیکھے کہ بولے استغفر اللہ پڑھ رہے۔ بولے تو بیٹی بولی ارے نہیں جی، ہمارے بابا رات میں جلسے میں گئے تھے مومن پورے میں، وہ بیان میں مفتی صاحب آئے تھے، کہتے کون کی؟ انہوں بولے کہتے جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا بول کے، ہمارے بابا جمائی سمجھ کے استغفر اللہ بول رہے۔ ایسا تو نہیں کریں گے نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں،
ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے تعلیم پر توجہ دیجیے۔ تعلیم بھی کوسی علم دین کا حاصل کرنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیادی تعلیم، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بناؤ، بعد میں ڈاکٹر اور انجینئر بناؤ۔ اپنے بچوں کو پہلے اسلام کا شہدائی بناؤ، اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھاؤ، بعد میں سائنس پڑھاؤ، پہلے قرآن پڑھاؤ، بعد میں میتھس پڑھاؤ، پہلے قرآن پڑھاؤ، بعد میں ہندی پڑھاؤ، مراٹھی پڑھاؤ، کوئی اور لینگویج پڑھاؤ۔ علماء اس کے مخالف نہیں ہے۔ میں خود اپنے علاقے میں بہت بڑا اسکول چلاتا ہوں، 1000 بچے بچیاں میرے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہائی اسکول ہے، انگلش میڈیم ہے، کرتا پیجامہ ٹوڑی ٹوپی کے ساتھ میں بچیاں پورے حجاب اور برقعے کے ساتھ میں آ کر جو ہے انگلش میڈیم کے ساتھ میں اردو کے ساتھ میں دین کی تعلیم بھی حاصل کر کے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے اسکول سے پڑھ کے نکلنے والے کئی بچے کرتا پیجامہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ انجینئر بن کر ملک اور بیرون ملک میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کئی لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ ڈاکٹر بن کر خدمت انجام دے رہی ہے۔ کئی بچے، کئی طلبہ ایسے ہیں انجینئرنگ کر رہے ہیں، کسی اور شعبے میں ہیں، بزنس میں ہیں۔ الحمدللہ حالت اور حلیہ ایسا ہے، کسی مسجد میں چلے جائے اگر امام نہ ہو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کے قابل ہے۔ علماء مخالف نہیں ہیں آپ کی دنیا کی تعلیم کے، لیکن ضرورت ہے دنیا کی تعلیم دوسرے نمبر پر، دین کی تعلیم اول نمبر پر، پہلے نمبر پر ہو۔ بچے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ بچہ ماں کی گود میں جو کچھ سیکھتا زندگی بھر باقی رہتا۔ دل اس کا بالکل سادی تختی ہے، جو کچھ لکھ دیا جائے محفوظ رہے گا۔ بچپن میں بچوں کا دل ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے، پتھر پہ جو کچھ نقش کر دیا جائے کبھی مٹتا نہیں۔ ایسے ماں کی گود سے جو تربیت ہوتی ہے اولاد کی، ماں کی گود سے جو بچوں کے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، پھر پورے معاشرے کی اصلاح آسان ہوتی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا معاشرہ افراد کا نام ہے، ہم سب مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ ہماری اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ گھر سے بھی کہاں سے؟ ماں کی گود سے۔ عورت کی ذمہ داری ہے، عورت کو سب سے پہلے دیندار ہونا چاہیے۔ عورت اگر دیندار ہوگی، عورت اگر ایماندار ہوگی، عورت کو قرآنی تعلیمات سے وابستگی ہوگی، عورت دینی علم سے بہرور ہوگی، اپنی اولاد کو بھی انشاءاللہ دیندار بنائے گی۔ ایک واقعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، والدہ نے مکتب میں لے جا کے کھڑا کیا، استاد کے پاس پہنچے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ۔ بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سنا دیا، 2.5 پارے بچے نے زبانی سنا دیے۔ حضرت کے استاد پکڑ کے ہاتھ پکڑے بچے کو لے گئے اور گھر پہ جب دستک دی، کہا کہ کون؟ کہنے لگے کہ میں استاد جی، ملا جی آئے ہیں۔ ماں پریشان ہوگی، پتہ نہیں پہلا دن ہے، بچے نے کیا شرارت کی ہوگی، استاد کو کتنا تنگ کیا ہوگا، شکایت لے کے آئے ہوں گے۔ کہنے لگے استاد جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے اماں بچے کو پڑھنے بھیجی یا پڑھانے کے لیے بھیجی؟ پڑھنے بھیجی یا پڑھانے بھیجی؟ بولے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں پڑھانا شروع کیا، بچہ تو 2.5 پارے زبانی سنا دیا، 2.5 پاروں کا حافظ ہے۔ ماں کہنے لگے حضرت جب بچہ میرے پیٹ میں تھا روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی، سورہ بقرہ کو سن سن کے بیٹا ماں کے پیٹ میں 2.5 پاروں کا حافظ قرآن بن چکا تھا۔ یہ ہوتی تھی مائیں، یہ ہوتا تھا گھر کا معاشرہ۔ اس لیے میری ماؤں اپنے گھر کے معاشرے کو درست کرو، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرو، اپنی جہالت کو ختم کرو، رسم و رواج کو ختم کرو، اپنے معاشرے کی برائیوں کو اپنے گھر سے ختم کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی فکر کرو۔ سب سے پہلے ان کو اپنے محلے کی مسجد میں مکتب میں بھیجنا۔ مکتب کی تعلیم بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، بلڈنگ کی بنیاد ہے۔ یہیں سے بچے کی تعمیر ہوگی، یہیں سے بچے کی زندگی کی تعمیر ہوگی، یہیں سے بچے کی زندگی کی بلڈنگ بنے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے مکتب میں بھیجو، ان کے عقائد کو درست کرو۔ آج امت مسلمہ برے حالات سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف حکومتوں کا ظالم حکومتوں کا تسلط ہے، حکومتوں کا بنا ہوا نظام تعلیم ہے، حکومتوں کا بنایا ہوا نصاب تعلیم ہے جو اس امت پر بھی تھوپا جانے والا ہے، جو کفری عقائد پر مشتمل ہے، شرک عقائد پر مشتمل ہے۔ وہ سلیبس پڑھایا جانا لازم ہے، اس سلیبس کا پڑھایا جانا ضروری ہے۔ اس ملک کے اندر اس نصاب کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی، جس سے ہمارے بچوں کا ایمان باقی نہیں رہے گا، ہمارے بچوں کے عقیدے بگڑ جائیں گے۔
ایک طرف یہ رونا ہے، دوسری طرف امت میں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، نبوت کے نام پر نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں۔ کہیں شکیل ابن حنیف کا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، کہیں گوہر شاہی کا فتنہ ابھر کے آ رہا ہے، کہیں فیاضی فتنہ ہمارے شہر حیدرآباد سے نکل کر مہاراشٹر کی سرزمین پر بھی دندناتے پھر رہا ہے، جو بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ فیاضی فتنے کے عورتیں زیادہ متاثر ہو رہی، اور شکیل ابن حنیف کے دیندار لڑکے، دیندار وقت لڑکے، جماعتوں میں وقت لگائے ہوئے، دین سے جڑے ہوئے، مسجدوں سے جڑے ہوئے وہ نوجوان اس کے جال میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور وہ مبلغ بن کے پھر کے تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ماں میری بہنوں، چھوٹے چھوٹے بچے کے دل کی گہرائیوں میں اس عقیدے کو بٹھا دو، بچے کی رگ رگ میں اس عقیدے کو دوڑا دو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ پیغمبر اسلام آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، قیامت تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جہاں کہیں عقیدہ ختم نبوت میں ذرہ برابر، رتی برابر فرق پڑے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا ہے، امت مسلمہ سے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی کسی جھوٹے مدعے نبوت سے، اگر کوئی جھوٹا نبی یعنی نبوت کا جھوٹا دعوے دار سے اگر کوئی پوچھ لے تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے، دلیل پوچھنا بھی کفر ہے، دلیل پوچھنا بھی کفر ہے، دلیل پوچھنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔ آج فتنے دندناتے پھر رہے امت میں، ان فتنوں سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو بھی آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنائیں، علماء سے پوچھ کر فضائل کی اور احادیث کی کتابیں، مسائل کی کتابیں، عقائد کی کتابیں اپنے گھر میں اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر بیٹھ کر پڑھ کر سنانے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھ لو، جب تک ہمارا ہر گھر دار ارقم نہیں بنے گا، جب تک ہمارا ہر گھر صفہ چبوترا نہیں بنے گا، اللہ کی قسم گھروں میں اندر دین نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا دین۔ کیا دور تھا، اپنے گھروں میں بچوں کو مائیں حافظ قرآن بناتی تھی، اپنے گھر میں بچوں کو اپنے بچوں کو مائیں اپنے گودوں میں پالتے ہوئے صحابہ کے جیسا نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ فتنے پیدا ہو چکے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یا علماء موجود ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ کے شہر میں بے شمار علماء، قابل ترین مفتیان کرام موجود ہیں یہاں پر، ان سے استفادہ کیجئے، علماء سے رابطہ قائم کیجئے۔ یہ اہل اللہ ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ فرمایا، قرآن والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے ایمان کے تحفظ چاہتے ہیں، اپنے عقائد کا تحفظ چاہتے ہیں، میں پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ان علماء کے دامن کو تھام لو، ان کی جھولیوں کو پکڑ لو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو جوڑ لو، محبت کرنے والے بنو، ان کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کی فکر کرو۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ بولو کون کون کریں گے؟ سبھی کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے بھائی؟ معاشرے کی اصلاح کریں گے نا سب؟ اچھا، کہاں سے کریں گے بھائی؟ بازو گھر والے سے ہے نا، پڑوسی کے گھر سے، محلے والوں سے، یہی کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ ارے بولو نا، اپنے گھر سے شروع کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، اپنے گھر سے شروع۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے جاری کرنا، شروع کرنا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے بھائی؟ اگلے مہینے سے نیا سال شروع ہوگا۔ ہاں بولو نا، میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، کرائے کا مقرر نہیں ہوں، میں اپنا دل کا درد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ چھوٹی عمر میں آدھا ہندوستان پھر لیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں ایک درد لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ میرا درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر سینہ چاک کے دل دکھانے کی چیز ہو تو میں آپ کو دکھا دیتا، میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں ان سے۔ کب سے شروع کریں گے بھی؟
کل سے انشاءاللہ، ارے بولو کل سے انشاءاللہ، ماں بہنیں بھی یہاں سے عزم لے کے اٹھے، کل سے انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے۔ علماء سے پوچھیں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ کر تعلیم کا سلسلہ شروع کریں۔ دوسرے، اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ہر جمعہ کو جمعہ کی اذان سے پہلے نہا دھو کے تیار ہو کے مسجد کو پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے بھائی؟ مسجد کو۔ علماء ممبر سے چیخ کر بیانات کر رہے ہیں، اپنا خون جلا رہے ہیں، اپنا درد دل کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کب آتے؟ جب امام صاحب ممبر کے لیے خطبے پہ چڑھتے اور جب اس وقت آتے اور 2 رکعت کا سلام پھرتے، چپل لے کے باہر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایسے ہو رہا، پتہ نہیں یہاں کیا حال ہے۔ یہی حال۔ اور جب سے لاک ڈاؤن ہوا نا، لاک ڈاؤن کے بعد سے تو یہی حال ہو گیا، بس گھر بیٹھے ہر آدمی مقرر بن گیا، ہر آدمی معلم عالم بن گیا، ہر ایک سمجھ رہا کہ میں بالکل بے نیاز ہوں، مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن کے ذریعے دنیا والوں کو اللہ نے سمجھا دیا، دنیا ختم کے قریب ہے۔ ساری دنیا میں جہالت کو کیسے عام کیا جا رہا، میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ کہاں جلسہ ہوگا کل؟ پیری ندی میں جلسہ ہوگا کل، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے میں بیان کروں گا۔ لاک ڈاؤن میں ایک بات، سارے علماء بیٹھے ہوئے، میں پورے اطمینان اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لاک ڈاؤن تک کے زمانے تک ساری دنیا میں کبھی بھی دنیا کی کوئی یونیورسٹیاں، مدرسے، مکاتب، اسکول، کالجز ایک ساتھ پوری دنیا میں کبھی بند نہیں ہوئے، کبھی بند نہیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پوری تاریخ میں کبھی بند نہیں ہوئے۔ لاک ڈاؤن میں بند کیا گیا۔ یہ پلاننگ تھی ساری دنیا کو جہالت کے اندھیرے میں ڈھکیلنے کی، جہالت کے دلدل میں پھنسانے کی پلاننگ تھی، اور جہالت کو عام کر دیا۔ ہم لوگ دین سے بے بہرا ہو گئے، مدرسوں میں تعداد گھٹ گئی، اسکولوں میں تعداد گھٹ گئی، بچے کارخانوں میں کاموں پہ لگ گئے۔ اس لیے ضرورت ہے تعلیم کو عام کیجئے، علم کو حاصل کیجئے، علم ملتا ہے علماء سے، اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسے میں بھیجئے اور اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے، علماء کے بیانات کو سننے کا مزاج بنائیے، جمعہ میں وقت سے پہلے مسجد کو پہنچنے کا اہتمام، جب کبھی کوئی اجتماعات ہو، جلسے ہوں، اپنے آپ کو طالب بنا کے، اپنے آپ کو محتاج بنا کے شریک کریں۔ جو علماء آ جائیں، کہاں سے بھی ہو، مقامی ہو، باہر کے ہو، اپنے ہر عالم سے محبت کرنا، خاص طور سے باہر والے آج آئے کل چلے جاتے ہیں، لیکن مقامی علماء ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کے ہر پیدائش سے لے کر موت تک، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی رہبری رہنمائی کرنے والے یہ آپ کے مقام کے علماء ہیں۔ ان سے رابطہ مضبوط کیجئے، ان سے رابطہ کر کے اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کیجئے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ کم وقت میں نے بہت ساری باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جیسا حق تھا میں اس حق کو ادا کر نہیں کر سکا، یہ میری کم علمی ہے اور وقت کی بھی کمی ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں، بے ترتیب باتیں، ایک درد دل کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میرے جذبات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ کرے کہ یہ سب آپ سب کا بھی دل کا درد بن جائے، آپ کے دل کا بھی روگ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے الہ العالمین، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ کریم، یہ بڑی نورانی مجلس، نورانی محفل ہے، بڑی تعداد میں اللہ آپ کے محبوب بندے حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ اے اللہ کریم، ان سب پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ آج کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائیے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنیں بڑی تعداد میں اے اللہ دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئی ہے، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ مجمع مرد و خواتین کا جو جمع ہے، ان کے دل کے جو جذبات اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہماری گھروں میں جو بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کی بہترین جوڑ پیدا فرمائیے، ان کے نکاح کو آسان فرمائیے، ہر شادی شدہ جوڑے میں برکت و محبت پیدا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے،
ہم سب کو جن کے ماں باپ حیات ہے قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، محمد بھری نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں سے جن کے ماں باپ کے ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، بخشش فرمائیے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ ہم سب کی اصلاح فرمائیے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائیے۔ اللہ جی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ کریم، آج کے اس جلسے کے انعقاد کے سلسلے میں بزم قاسم کے ذمہ داروں نے، بستی کے نوجوانوں نے اور جن احباب نے جس قدر بھی محنتیں کوششیں کاوشیں کی ہے اسے قبول فرما لیجئے، اور جن لوگوں نے مالی تعاون کیا ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ ایسی مجلس سے بار بار قائم کرنے، بار بار شریک ہونے، بار بار کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ کریم، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ڈائریکٹ انتظام ہے، سب تیار ہے۔